اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود نہیں چاہتے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ مشرکین میں سے، این ینزلا کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، میں یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہے، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہود اور مشرکین دونوں ہی پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی کی بات کیسے گوارا کر سکتے تھے، دشمن جو تھے، اور جہاں بھلائی اور رحمت سے مراد بالخصوص اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو مسلمانوں کی طرف نازل کیے جا رہے تھے۔ کیوں؟ ان احکام کو چل کر ہی مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، اور یہی احکام جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لہٰذا یہ دونوں فریق مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے تھے، اور کافر اور مشرک بالکل نہیں چاہتے کہ مسلمان کامیاب ہوں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے بنیادی عقائد سے دور کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے یا غیر قوموں کی نکالی کے چکر میں کبھی ہندوؤں اور مشرکوں کا رہن سہن اپناتے ہیں اور ان کے رسم و رواج کاپی کرتے ہیں، اور کبھی مغرب کی نکالی میں فخر اور ترقی سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے فکر کا مقام ہے کہ وہ اس بات پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے خزانے کھول دیتے، مگر انہوں نے تکذیب کی تو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ لہذا آسمان اور زمین کی برکات جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کے لیے ہم دوڑ دھوپ بھی کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، لیکن اس کے لیے جو اصل راستہ ہے، ایمان لانا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور کافروں اور مشرکوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس راستے سے، جو رستہ ان کو آسمان اور زمین کی برکات کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی دین اسلام اور تقوی پر عمل، اس سے دور کیا جائے۔ آج ہمیں مشرکوں اور کافروں کے اس ایجنڈے سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اپنے دین سے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے دین کا علم حاصل کریں۔ تفسیر روح القرآن میں ڈاکٹر اسلم صدیقی لکھتے ہیں کہ یہ آیت دشمنوں کے باطن پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوال صرف چند الفاظ کے استعمال کا نہیں جو یہود اپنے حبس باطن کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہمیں پڑھا کہ انہوں نے رائنا کا لفظ کو بدل دیا اور مسلمانوں کو کہا کہ یہودیوں کی نکالی نہ کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، بلکہ اصل مسئلہ ان کی ذہنیت اور سوچ کا ہے۔ یہ نبوت ایک ایسی فضیلت ہے جس کو کوئی اپنے زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبوت یقیناً اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت اللہ کی ملکیت ہے، جسے چاہتا ہے اس رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے،
اور اس فضیلت کے لیے ہاتھ کر دیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ مسلمان اس فضل سے نوازے گئے ہیں تو انہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب اور مشرکین کی ذہنیت اور ان کے حسد اور بغض کو بھی سمجھ لینا چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے اور بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔